أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور پڑھ کر سنائے انہیں نبأ الذی خبر اس شخص کی آتیناہ آیاتنا جس کو ہم نے دی اپنی نشانیاں فانسلخ منہا پس وہ نکل گیا ان سے فاتبعہ الشیطان پھر پیچھا کیا اس کا شیطان نے فکان من الغاوین پھر ہو گیا وہ گمراہ ہونے والوں میں سے ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے لرفعناہ بہا البتہ ہم اس کو بلند کر دیتے ان کی وجہ سے ولکنہ لیکن وہ اخلد الی الارض جھک گیا زمین کی طرف واتبع ہواہ اور پیروی کی اس نے اپنی خواہشات کی فمثلہ کمثل الکلب پس اس کی مثال جیسے مثال ہو کتے کی ان تحمل علیہ یلہث اگر آپ اس کو دھمکائیں اس پہ حملہ کرے تو یلہث ہانپتا ہے او تترکہ یلہث یا اس کو ایسے ہی آپ چھوڑے رکھیں تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم یہ مثال ہے ان لوگوں کی الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو فقصص القصص بس بیان کرے ان پہ مختلف حالات واقعات لعلہم یتفکرون تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے اچھے نیک لوگوں کے حالات ان کے واقعات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب ایک واقعہ اللہ نے ایک برے انسان کا ذکر کیا ہے جو پہلے تو اچھائی پہ تھا لیکن جو کچھ خوبیاں اللہ نے اس کو اس اچھائی میں دی تھی وہ ان کی قدر نہ پا سکا ان کا شکر ادا نہ کر سکا تو اللہ نے اس کا رخ بدل کے برائی کی راہ پہ ڈال دیا۔ تو فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي اور آپ ان پہ تلاوت کریں ان کو پڑھ کے سنائیں خبر اس شخص کی آتیناہ آیاتنا جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی۔ یہ شخص جس کا یہاں پہ ذکر اللہ نے فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک آدمی تھا، بنی اسرائیلی میں سے تھا، بلعم ابن باعورہ اس کا نام لکھا ہے، اور بھی نام مفسرین نے لکھے لیکن مشہور یہی ہے کہ بلعم ابن باعورہ اس کا نام تھا، اور یہ بڑا نیک صوفی آدمی تھا۔ جیسے کچھ صوفی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں دنیا سے الگ تھلگ بس اللہ اللہ کیا ذکر اذکار میں پیری فقیری کی لائن ہوتی ہے، اس مزاج کا آدمی تھا اور اس کی بہت کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں اور مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ تو فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے تھک گئے، کوئی ان کی بات چل نہیں رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ یا بعض نے کہا کہ قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا،
اور امالکہ کی قوم وہ موسیٰ علیہ السلام کا ویسے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اس شخص کو خریدنا چاہا۔ اس کے پاس اپنے کچھ لوگ بھیجے کہ تم موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو، ہمارے راستے سے یہ کانٹا ہٹ جائے۔ اس نے کہا توبہ استغفار، میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ بہرحال وہ لوگ چلے گئے۔ ان کو پتا تھا یہ آدمی دم درود تویز گنڈے کا کام کرتا ہے، بہت لوگوں کو فائدہ اس سے ملتا ہے، اور یہ لالچی آدمی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، لالچی حریص لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کو لالچ سے تم رام کم کر سکتے ہو۔ دوسری دفعہ وفد بھیجا، اب کچھ تحفے تحائف دے کے بھیجا، پھر بھی یہ رام نہ ہوا۔ پھر تیسری دفعہ لوگ بھیجے اور بہت زیادہ تحفے، سونا چاندی اور بہت کچھ دیا، تو پھر بھی یہ رام نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھیجا اور ڈھیروں سونا اور سامان اس کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ بہرحال یہ شخص پیسے کی لالچ میں آ گیا اور یہ تیار ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے۔ اور جیسے اس نے بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زبان سے بس اتنا نکلا کہ اے اللہ موسیٰ، اگلا لفظ نہیں بول سکا، تو اس کی زبان نیچے لٹک گئی، اور جیسے کتے کی زبان لٹکی ہوتی ہے یوں اس کی زبان کی حالت ہو گئی۔ اور اسی وقت اٹھا چیختا چلاتا کودتا شور مچاتا ہوا، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ تو اس کا ذکر یا اللہ نے فرمایا آتیناہ آیاتنا، ہم نے اس کو دی تھی اپنی قدرت کی نشانیاں، یعنی اس کے ہاتھ پہ ہماری قدرت کی بہت نشانیاں ظاہر ہوتی، کرامتیں ظاہر ہوتی۔ فانسلخ منھا، پس وہ ان سے نکل گیا، اس نے اپنے آپ کو ان سے آزاد کر دیا۔ فاتبعہ الشیطان، پھر پیچھا کیا اس کا شیطان نے، یعنی شیطان اس پہ غالب آ گیا اور بہکاوے میں لانے کی کوشش میں اور بڑھ گیا۔ فکان من الغاوین، پھر ہو گیا یہ شخص گمراہ ہونے والوں میں سے، شیطان کے جال میں پھنس گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو البتہ بلند کر دیتے، بِهَا، انہی نشانیوں کے ذریعے سے، انہی آیات کے ذریعے سے، یعنی اگر وہ اس لالچ اور ہرس میں نہ آتا، دولت کے، مال کے، سونے کے جھانسے میں نہ آتا، تو ہم اس کو ان نشانیوں سے اور زیادہ بلندیاں دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ، لیکن وہ چمٹ گیا، جھک گیا، الی الارض، زمین کی طرف، یعنی پستی اور ذلت کو اس نے اختیار کیا۔ واتبع ہوا، اور اس ذلت کا راستہ اس کو اس کی خواہشات نے دیا، اور پیروی کی اس نے اپنی خواہشات کی۔ خواہشات جو انسان کے اندر نفسانی خواہشات ہیں، یہ انسان کو کبھی اچھائی کی طرف نہیں لاتے، یہ انسان کو اپنا غلام بنا کے اس کو اپنے تابع کر کے اللہ سے دور کرتی ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ اور المیہ بنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم خواہشات کے غلام اور بندے بنے ہوئے ہیں، احکام الہیہ کو نہیں دیکھتے، اپنی خواہشات کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ فمثلو، تو اس کی مثال، اس کی حالت ہو گئی کمثل الکلب، جیسے حالت کتے کی ہوتی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہس، اگر آپ اس کو ڈرائیں دمکائیں، اس پہ حملہ ہو، یلہس تو بھی ہانپتا ہے، اور تترک ہو یلہس، اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ حالت اطمینان میں ہو تو یلہس، تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے اور اس کی زبان لٹکی رہتی ہے، یعنی کتا خوف زدہ ہو تب بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی ہانپ رہا ہے، اور اگر وہ مطمئن ہو کے بیٹھا ہو تب بھی وہ ہانپ رہا ہے، یوں اس کی زبان لٹکی ہوئی اور کتے کی طرح ہانپتا اور دوڑتا بھاگتا رہتا۔ اور اس قدر برائی کے اوپر وہ چل پڑا
کہ وہی شخص جو اس معاشرے میں ایک اس کی حیثیت ایک نیک آدمی کی، درویش فقیر کی تھی، اب اسی شخص کی حالت یہ تھی کہ اس معاشرے کا بدترین وہ انسان نظر آتا تھا۔ چلتے چلتے سر راہ کوئی گدی دیکھی اس سے وہ بدفعلی کر دیتا، ایسے عام اس کی انسانیت سے وہ شخص گر گیا، اس قدر اس کا حال برا ہو گیا۔ تو فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ حال ہے، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فقصص القصص، بس آپ بیان کریں لوگوں پہ ایسے حالات واقعات عبرت کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے لیے، کہ ہمیشہ اللہ سے انسان کو راہ راست مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی نیکی کی توفیق پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی اپنی نیکی اور عبادت پہ اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں آنا چاہیے انسان کو کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بہت اچھائیاں کرتا ہوں، ہر وقت کمزوری اپنے کو سمجھتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کی اچھائی کی تعریف بھی کرے تو بھی کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میری کوئی طاقت ہمت نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس جو کچھ ہے اللہ کی ذات کا دیا ہوا ہے، میری اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے فقصص القصص، لوگوں پہ یہ قصے، یہ حالات و واقعات بیان کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں کہ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اور نیکی اور یہ اللہ بندے کی طلب پہ اس کو نیکی کی راہ دیتے ہیں، اور جب انسان کی نیکی کی طلب کم ہو، برائی کی طرف میلان اور جھکاؤ پیدا ہو جائے، تو انسان سے نیکی کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں اور بدی کی راہیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسان بدی کی راہ کو لے لیتا ہے۔ اس پہ لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔